الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو حدیث مبارکہ سیکھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ جب مؤذن یعنی کہ اذان دینے والا مسجد میں اذان دے رہا ہوتا ہے تو اس اذان دینے والے کے علاوہ جتنے بھی باقی مسلمان اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں ان پر کیا لازم ہے کہ اذان سن کر ان کو کیا عمل کرنا چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے جو لفظ اذان کے مؤذن ادا کرتا ہے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم انہی الفاظ کو ادا کریں۔ پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک بندے کی شایان شان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جیسے ہی مؤذن مسجد میں 5 دفعہ اذان دیتا ہے ہمیں بھی انہی الفاظوں کو دہرانا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت و برکت ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اس سے اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں۔ پھر جو اذان کے بعد کی دعا ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کے وسیلے سے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سے، تو اللہ رب العزت وہ دعا بھی قبول کرتا ہے، اور انشاءاللہ انہی کے وسیلے سے ہماری قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔